اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ سورہ نمل آیات 33 سے 36۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا، انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو درباریوں نے جواب میں کہا، قالو انہوں نے کہا، نحنو ہم، اولو قوت قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، واولو بأس شدید اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے ہیں، والامر الیکی اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے دربار میں بیٹھے سرداروں نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم وسائل جنگ اور افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھی طاقتور ہیں اور ہمارے آدمی جنگی مہارت اور بصالت کے اعتبار سے بھی ممتاز اور نامور ہیں، باقی جنگ کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ فانظری پس غور کر لیجئے، ماذا تأمرین جو بھی آپ حکم دیتی ہیں۔ تو قوم نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے۔ ملکہ سبا بہت سمجھدار ملکہ تھی۔ قالت اس نے کہا، ان الملوک بلا شبہ بادشاہ اذا دخلوا قریۃ جب وہ داخل ہو جاتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها اس کو درہم بھرم کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزة اہلها اذلہ اور اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو ملکہ نے درباریوں کے اس رجحان کی تائید نہیں کی جو وہ اپنی قوت کا اظہار کر رہے تھے۔ ملکہ نے ان درباریوں کے سامنے جنگ کے نتائج پیش کیے کہ جب بھی کوئی بڑا بادشاہ کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے اور شہر کو فتح کر لیتا ہے تو اس کو بالکل تل پٹ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں ملک کے عزت دار لوگ ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ملکہ نے ان کے اس جنگ والے خیال کو رد کر دیا اور ساتھ یہ رائے پیش کی، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ اور میں ان کی طرف بھیجنے والی ہوں، بِهَدِيَّةٍ تحائف، کہ میں ان کی طرف تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں، کہ جو تحفے تحائف لے کر جائیں گے اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو ملکہ نے جنگ کے بجائے مصالحت اور استمالت کی پالیسی کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے تحائف تیار کیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج دیے گئے۔ فلما پس جب جاء سلیمان وہ آئے سلیمان کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف جو پیغام بھیجا تھا اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ تم مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت قبول کر لو۔ لیکن یہ جو کام ملکہ نے کیا تھا اس سے دوستی اور تعلق تو قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس میں اطاعت قبول کرنے کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ تحائف پہنچے تو آپ نے کہا، قال آپ نے فرمایا، اتمدوننی کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، بمال مال سے، فما آتانی اللہ پس جو مجھے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، خیر بہت بہتر ہے، مما آتاکم اس سے جو تم کو عطا کیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر رکھا تھا، لہٰذا ان ظاہری تحائف سے آپ بالکل مطمئن نہ ہوئے،
بلکہ صاف الفاظ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم، بلکہ تم لوگ بے ہدیتکم، اپنے تحائف سے تفرحون، خوش ہوتے ہو۔ تو آپ نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ ان تحائف سے میں خوش ہونے والا نہیں ہوں، اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اتمدوننی بمال، کہ کیا آپ لوگ مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میں مال کا محتاج نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں سے جوڑے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔